شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ چوتھی ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اس دعا میں بھی بندہ خدا کے حضور میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ پہلا فراز، پہلا جملہ جس میں بندہ خدا سے مطالبہ کرتا ہے، خدا مجھے طاقت عطا کر تاکہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر سکوں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تعمیل انسان انجام دے سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز قوت ارادی کا مضبوط ہونا۔ جب انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو تو اللہ کے حکم اور اس کے احکام کی انسان بہتر طریقے سے تعمیل کر سکتا ہے۔ دوسری چیز استمداد، یعنی خدا سے مدد طلب کرنا۔ تیسری چیز محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ چیز بھی صلوات پر محمد آل محمد سبب بنتی ہے کہ خداوند عالم اسے توفیق عطا کرے کہ اس کے احکام پر بندہ عمل کر سکے۔ چوتھی چیز طاغوت پر لعنت اور ان کے اعمال سے بیزاری کرنا۔ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ خداوند عالم بندے کو طاقت عطا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام پر بندہ اچھی طریقے سے عمل کر سکے۔ دعا کا دوسرا فراز اور انتہائی اہم اور بہت ہی خوبصورت جملہ وَأَذِقْنِ فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، بار الہ آج کے دن مجھے توفیق عطا کر تاکہ میں تیرے ذکر کی حلاوت کو، مٹھاس کو اور شیرینی کو محسوس کر سکوں۔ اللہ کے ذکر کی مٹھاس، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی، چونکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے ذکر خدا میں لطف نہیں آتا، اس کو اللہ کے ذکر کی مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا۔ سورہ زمر کی 45ویں آیت میں خدا کہتا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا منہ سکڑ جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ جب ذکر خدا ہوتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا ہم یستبشرون، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو، ذکر خدا کے علاوہ کوئی اور ذکر ہو تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو ذکر خدا میں اسے لطف نہیں آتا۔ جب گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کے ذکر میں اسے بڑا لطف آتا ہے۔ آج کے دن کا یہ جملہ، یہ فراز اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ توفیق عطا کر تاکہ میں تیرے ذکر کی حلاوت کو محسوس کر سکوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان دامن کردار کو گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ رکھے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے نہ نماز میں لطف آتا ہے، نہ ذکر خدا میں لطف آتا ہے، نہ اچھی باتوں میں اسے مزہ آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے سلسلے میں یہ نماز بہت ہی سخت ہے، بڑا سنگین کام ہے، مگر سوائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خشوع پروردگار اختیار کیا۔ ہم نے دیکھا ہمارے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز اچھی نہیں لگتی، اور اگر مسجد میں آ بھی گئے، نماز پڑھنے بھی لگے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ہم سارا دن دوسری لہو و لعب اور دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بڑا آسانی سے دن گزرتا ہے، لیکن ذرا نماز ہو، ذکر ہو، تلاوت قرآن ہو، مناجات ہو، دعائے کمیل کی تلاوت ہو تو جلدی جلدی سے صفحات تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خدا میں مزہ نہیں آتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کی بارگاہ میں عرض کیا میرے معبود، میری قوم بڑی بدکار قوم ہے، اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، تیری آیات کی تکذیب کرتی ہے، تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا اس پر عذاب نازل کر دے۔ آواز قدرت آتی ہے موسیٰ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہاری قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا؟ معبود میں نے نہیں دیکھا، اچھے خاصے لوگ ہیں، کوئی عذاب نظر نہیں آتا۔ کہ موسیٰ دیکھو میں نے اپنے سخت ترین عذاب میں انہیں مبتلا کر رکھا ہے، معبود مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ موسیٰ میں نے اپنے ذکر کی حلاوت، مٹھاس اور چاشنی کو ان سے سلب کر لیا ہے، اب انہیں میرے ذکر میں مزہ نہیں آتا، انہیں میرے ذکر میں لطف نہیں آتا۔ یہ سب سے سخت عذاب ہے خداوند عالم کا، جب اللہ کے بندے کو اللہ کے ذکر میں لطف نہ آئے۔ اور جب ذکر میں لطف آتا ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ ذکر مناجات کرے، زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں وقت گزارے، زیادہ سے زیادہ اس سے گفتگو کرے۔ سورہ طٰہٰ کی 17ویں اور 18ویں آیت میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، جب ایک معبود، ایک معشوق اپنے عاشق سے گفتگو کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ گفتگو طولانی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ عاشق خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ نماز طولانی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق حقیقی کی منزل پر یہ بندہ بھی فارغ نہیں ہوا ہے۔ جناب موسیٰ سے خدا سوال کرتا ہے
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب قال ہی عصائی، بار الہ عصا ہے۔ بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن چونکہ ایک عاشق اپنے معشوق سے محو گفتگو ہے، جناب موسیٰ نے گفتگو کو ادامہ دیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا قال ہی عصائی، بلکہ کہا اتوکل علیہا، یہ عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ کر کے رہتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنے گوسفندوں کو ہکاتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اس کے میرے اس عصا اور اس عصا کے اور بھی دوسرے میرے لیے فوائد ہیں۔ جناب موسیٰ نے گفتگو طولانی کر کے بتایا کہ مجھے اللہ کے ذکر میں اس سے گفتگو کرنے میں لطف آ رہا ہے۔ تو آج کے دن کا انتہائی اہم فراز، خدایا اپنے ذکر کی حلاوت اور مٹھاس کی توفیق عطا فرما، خدایا آج کے دن اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، میری حفاظت کر، میری پردہ پوشی کر، تو دیکھنے والوں میں سب سے بہتر دیکھنے والا ہے میرے معبود۔